دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اور آپ کے تمام گھر والے خیریت سے ہوں گے اور میرے تمام تر سنائے گئے ناولز آپ کو بے انتہا پسند آ رہے ہوں گے۔ تو دوستو بنا وقت ضائع کیے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں، اور میرے تمام تر نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ان کو باوقت تمام ناولز مل سکے۔ آج جو ہمارا ناول ہے اس کا نام ہے اپنی جنت، اور اس کے رائٹر ہیں نظمہ زیدی۔ آج واپسی پہ اسکول سے حسن کو لیتے آئیے گا، بہت دن ہو گئے اسے دیکھے ہوئے، آمنہ بیگم نے امتیاز صاحب سے کہا۔ ہاں، اس اتوار بھی نہیں آئے وہ لوگ، جانے کیا مسئلہ تھا؟ امتیاز صاحب نے موٹر بائک باہر نکالتے ہوئے جواب دیا، اور جیسے اس کی ماں تو بھیج ہی دے۔ امتیاز صاحب نے بائک پر بیٹھتے ہوئے خود کلامی کی اور امینہ بیگم کو بغیر بتائے پوتے سے ملنے گئے، مگر بہو نے ملنے ہی نہ دیا۔ کبھی کہا کہ بکھر رہے ہے تو کبھی سو رہا ہے، اور امتیاز صاحب اس لیے بغیر ہی واپس آ گئے۔ ان کے جانے کے بعد آمنہ بیگم پلاؤ بنانے لگیں۔ حسن کو بہت پسند ہے۔ امتیاز صاحب پوسٹ آفس میں ملازم تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا ایاز تھا جسے گھر میں رونق کے چاؤ میں 20 سال کی عمر میں ہی بیاہ کر دیا گیا۔ ایاز گھر کے قریب ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا۔ آمنہ بیگم کی سلیقہ مندی اور امتیاز صاحب کی تنخواہ سے گھر کا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ بہو بمشکل حسن کی پیدائش تک گزارا کر سکی۔ اس کے بعد لڑائی جھگڑے شروع کیے۔ آمنہ بیگم زیادہ تر خاموش رہتی تھی، مگر چونکہ انہیں شروع سے کام کی عادت تھی اس لیے کچن کے کام میں مداخلت کرتی۔ ان کا کام کرنا بھی بہو کو کھلتا تھا۔ یوں ہی جہاں روک ٹوک کرتی رہتی ہیں، بہو ناک بہو چڑھاتی۔ روز روز کے جھگڑے سے تنگ آ کر امتیاز صاحب نے ایاز کو الگ گھر دیکھنے کو کہا۔ بہو کی تو جیسے چاندی ہو گئی، ایاز کو روز اکساتی۔ ایاز بھی اس کی زبان سے بہت تنگ تھا۔ سوچا الگ گھر لے لوں گا تو سکون ملے گا۔ یوں اسی محلے میں کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ آمنہ بیگم اور امتیاز صاحب نے بھی سکھ کا سانس لیا، مگر وہ حسن کے عادی ہو گئے تھے۔ اس کی معصوم شرارتوں سے ان کا گھر ہر دم مہکتا تھا۔ آمنہ بیگم تو ہر وقت مصروف رہتی۔ گھر میں ایک طرف کیاری بنا رکھی تھی جس میں دھنیا، پودینہ، پیاز، ٹماٹر اور جانے کیا کیا اگا رکھا تھا۔ دو بندوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، زیادہ وقت اپنی کیاری میں مصروف رہتے یا پھر ایاز اور حسن کے کرتے کڑاتے کے دیکھتے، مگر ایاز سے زیادہ انہیں حسن کی معصوم شرارتیں یاد آتیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ بے اختیار دروازے پر لپکی۔ دروازہ کھلا تو امتیاز صاحب کے پیچھے بائک پر بیٹھے حسن کو دیکھ کر تو نہال ہی ہو گئیں، گود میں اٹھایا اور اندر لے آئیں۔ حسن تو گویا دھوپ میں جھلس گیا تھا۔ دادو نے جلدی سے شربت بنا کر پلایا، منہ ہاتھ دھلا کر یونیفارم بدلا اور نرم بستر پر لیٹا دیا۔ لاؤ بیگم کھانا دو، بڑی بھوک لگی ہے۔ امتیاز صاحب بھی اتنی دیر میں کپڑے بدل کر کمرے میں آ گئے۔ آمنہ بیگم نے چھٹ دسترخوان لگایا اور وہ دونوں وہیں آ بیٹھے۔ وہ آج تو گویا عید ہو گئی، امتیاز صاحب نے دسترخوان پر سجے لزومات کو دیکھ کر کہا۔ پلاؤ، دہی، پودینے کا رائتہ، سلاد اور آلو کے بنے کباب، اور وہ بھی سب وہ بیگم کے ہاتھ کا بنا ہوا۔ واہ بھائی واہ، امتیاز صاحب نے کھاتے ہوئے تعریفیں بھی کرتے جاتے۔ آمنہ بیگم کم ہی تردد کرتی۔ ہاں، مگر جب ایاز اور حسن آتے تو دسترخوان بھر دیتی۔ ساتھ ساتھ حسن اپنے اسکول کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاتا جاتا۔ ایاز کو بتا دیا نا کہ حسن کو لے جائے؟ آمنہ بیگم نے کھانے کے دوران پوچھا۔ نہیں تو، امتیاز صاحب نے جواب دیا۔ کیا؟ آمنہ بیگم کا کھاتا ہوا ہاتھ رک گیا۔ بہت برا کیا ہے آپ نے۔ آمنہ بیگم کو حد درجہ ملال ہوا۔ جب میں اسکول پہنچا تو سب بچے جا چکے تھے۔ حسن اکیلا چوکیدار کے ساتھ کھڑا رو رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بھی سلام کر کے بھاگ نکلا۔ امتیاز صاحب نے تفصیلاً بتایا۔ اب بتاؤ، بچے کو گھر لے آتا یا ایاز کو بتانے جاتا اس کی دکان پر؟ امتیاز صاحب نے شکوہ کیا۔ ہاں، مگر کسی طرح اطلاع تو کر دینا، میرا بچہ پریشان ہو رہا ہوگا۔ آمنہ بیگم نے کچھ متفق ہو کر کہا۔ آرام کر کے جاتا ہوں، پھر بتا دوں گا۔ امتیاز صاحب نے حسن کو بازو پر لٹایا اور کہانیاں سنانے لگے۔ جب تک ساتھ تھے کبھی یہ مسئلہ نہ ہوا، اور اب میرا یہ بچہ پریشان ہوتا پھرتا ہے۔ آمنہ بیگم نے خود کلامی کی۔ امتیاز صاحب 12 بجے ڈیوٹی سے گھر آتے ہوئے حسن کو بھی ساتھ لے آتے تھے، مگر جب سے بہو الگ ہوئی ایاز اکثر حسن کو لینے دیر سے پہنچتا۔ دکان پر گاہکوں کو نمٹاتے اسے دیر ہو جاتی اور بیوی کے طعنے سنتا۔ ادھر
حال یہ تھا کہ جب 1.5 گھنٹے بعد اسکول پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ ایاز کا مارے پریشانی کے برا حال ہو گیا۔ کہاں چلا گیا؟ ایاز نے پریشانی سے سوچا۔ اسے تو گھر کا رستہ بھی نہیں پتہ۔ یا اللہ، کیا کروں؟ ایاز گلیوں میں بائک گھماتا رہا اور حسن کو ڈھونڈتا رہا۔ ایاز الگ ہو کر خوش ہونے کے بجائے مزید پریشان ہو گیا۔ 3 ماہ میں اس کی صحت بھی گر گئی اور وہ ٹینشن کا مریض بھی بن گیا۔ ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی؟ امتیاز صاحب پوتے کو اسکول لے آتے، گھر میں دودھ لانا ہوتا یا راشن پانی، ایاز کو کبھی اس کی فکر نہ ہوئی تھی۔ اور اب خرچہ، سبزی بھی بازار سے آتی اور بیوی کے ہاتھ کی بد مزہ کھانے بھی۔ امی کتنے مزے کے کھانے بناتی ہیں، پلاؤ اور چٹنی۔ ایاز ماں کا سوچتے ہوئے کب ان کے دروازے پر پہنچ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ بائک اندر لایا اور دروازہ بند کر دیا۔ دھوپ سے اندر آیا تو پہلے تو کچھ دکھائی ہی نہ دیا، مگر جب آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہوئیں تو دیکھا کہ حسن بے خبر سو رہا تھا۔ حسن! وہ جھٹ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے بے تحاشا چومنے لگا۔ ابو، آپ مجھے اطلاع تو کر دیتے، میں 3 گھنٹے سے گلیوں میں خوار ہو رہا ہوں۔ ایاز کی آواز میں ناراضگی تھی۔ وہ بیٹا، میں اسکول کے سامنے سے گزر رہا تھا تو یہ سامنے کھڑا رو رہا تھا۔ ابو، اس کی ماں کا تو سوچتے کتنی پریشان ہوگی وہ۔ ایاز غصے میں تھا۔ اچھا بیٹا، اس کی ماں کا خیال ہے جو 3 گھنٹے میں پریشان ہو گئی، میرا کوئی خیال نہیں جو پچھلے 3 مہینے سے اپنے لال کے بغیر رو رہی ہوں۔ آمنہ بیگم نماز پڑھ رہی تھی۔ سلام پھیرتے ہی ایاز کو چمک کر جواب دیا۔ اب تک جو بچے کی پریشانی کے خیال سے پریشان تھیں، میاں کا گنگنانا انہیں ذرا بھی پسند نہ آیا۔ جھٹ ان کی مدد کو پہنچی۔ امی، ایاز نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور ان سے چمٹ گیا۔ معاف کر دیں امی، معاف کر دیں ابو، امتیاز صاحب نے جھٹ گلے سے لگایا۔ آمنہ بیگم بیٹے کو کھانا کھلانے لگی۔ بیٹا یہ دیکھو، تمہارے کرتے کڑے ہیں۔ آمنہ بیگم نے سفید کرتے دکھائے جن پر سفید دھاگے سے چھوٹے چھوٹے سے پھول بنے ہوئے تھے۔ چلو جلدی سے یہ پینٹ شرٹ اتارو اور یہ پہن کر دکھاؤ۔ آمنہ بیگم نے ہینگر میں لٹکا ہوا سوٹ اس کے آگے کیا۔ یا امی، ذرا ایک فون کر لوں۔ ایاز برآمدے کی طرف قدم بڑھایا، موبائل نکالا اور نمبر نکالا۔ کہاں ہیں آپ؟ کب سے بھوکی بیٹھی ہوں، کچھ سبزی لانے کا ہوش ہے؟ حسن کو بھی ساتھ دکان پر بٹھا رکھا ہے؟ اس کی بیوی نان اسٹاپ بولنا شروع ہو گئی۔ بات سنو، میں یہاں اماں کے گھر ہوں، حسن بھی میرے ساتھ ہے۔ میں اپنی جنت چھوڑ کر واپس آنے والا نہیں۔ ہاں، اگر تم بیٹی بن کر آنا چاہتی ہو تو دروازے کھلے ہیں، ورنہ تمہیں تمہارا گھر مبارک۔ ایاز نے کہہ کر موبائل بند کر دیا اور جیب میں ڈال لیا۔ اس کی صلاح جو طبیعت کا فائدہ آج تک اس کی بیوی اٹھاتی آئی تھی، مگر ایک ذرا سی پریشانی نے اس کی بڑی پریشانی کا فیصلہ منٹوں میں کروا دیا۔ تو دوستو، کیسے لگا آپ کو یہ؟ مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کسی اور کہانی میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔